اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے اصحاب الفیل کا انجام۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا جب خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یمن کا بادشاہ ابرہ حبشی عیسائی تھا۔ اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت گرجا گھر بنوایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کی عبادت گاہ میں آئیں، مگر عرب کے لوگ خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے اور وہاں ہی حج اور عبادت کے لیے جاتے تھے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ لوگ اس کے بنائے ہوئے گرجے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ ابرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے تاکہ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ عربوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے لشکر بہت خوفناک لگتا تھا۔ ابرہ خود بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں جس قبیلے نے روکنے کی کوشش کی اسے شکست ہوئی۔ لوگ اس کی طاقت سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کے اونٹ اور مویشی چھین لیے۔ ان میں عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے جو قریش کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب ابرہ کے پاس گئے تاکہ اپنے اونٹ واپس مانگیں۔ ابرہ کو حیرت ہوئی کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے بلکہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے بڑی امید تھی کہ تم اپنے گھر کے لیے بات کرو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کا مطالبہ کرنا میرا حق ہے، اور خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے مگر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ نہیں چھوڑا۔ عبد المطلب واپس آئے اور قریش کے لوگوں کو کہا کہ سب پہاڑوں پر چلے جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ پھر وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما، کیونکہ یہ تیرا گھر ہے اور ہم اس کے محافظ نہیں ہیں۔ صبح کے وقت ابرہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھانے کا حکم دیا، مگر جب ہاتھی کو مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا اور چلنے سے انکار کر دیتا۔ اگر اس کا رخ کسی اور طرف کیا جاتا تو وہ فوراً چلنے لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی مگر ابرہ نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اچانک آسمان کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے۔ یہ پرندے جھنڈ در جھنڈ آ رہے تھے۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ یہ کنکر مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پرندوں نے وہ کنکر ابرہ کے لشکر پر گرانا شروع کر دیے۔ جس پر بھی کنکر لگتا اس کا جسم گلنے لگتا، گویا وہ سوکھی ہوئی گھاس کی طرح ہو جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نہ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ وہ ان کنکروں سے بچ سکتے تھے۔ کچھ لوگ فوراً موڑ گئے اور کچھ زخمی ہو کر بھاگنے لگے۔ ابرہ خود بھی بری طرح زخمی ہوا۔ اس کا جسم ٹوٹنے لگا اور وہ اپنے مالک کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نشانی تھا۔ اس نے بغیر کسی انسان فوج کے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ نہ تلوار چلی نہ تیر چلے بلکہ ننھے ننھے پرندوں کے ذریعے ایک بڑے لشکر کو تباہ کر دیا گیا۔ مکہ کے لوگ پہاڑوں سے نیچے آئے اور دیکھا کہ دشمن کا لشکر ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے گھر کی عظمت کو زیادہ پہچان لیا۔ ابرہ راستے ہی میں مر گیا اور اس کا لشکر تاریخ میں عبرت کی مثال بن گیا۔ اس واقعے کو اصحاب الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لشکر میں ہاتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں بیان فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ جب انسان غرور اور طاقت کے نشے میں آ کر
اللہ کے مقابلے پر آتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ابراہ نے اپنی طاقت، اپنے لشکر اور اپنے ہاتھیوں پر بھروسہ کیا، مگر اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عبدالمطلب نے یہی کہا تھا کہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے گھر کی حفاظت کا اعلان کر دیا تھا تاکہ دنیا جان لے کہ یہ گھر معمولی نہیں، یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا گھر ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ قائم ہے، لاکھوں لوگ اس کا طواف کرتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں۔ اصحاب الفیل کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ کے گھر اور اس کے دین کے خلاف اٹھے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والا سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد آسمان سے آتی ہے اور وہ کمزور چیزوں کے ذریعے بڑے بڑے ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غرور نہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اصحاب الفیل کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اس طاقت کو چیلنج کرے گا وہ مٹ جائے گا اور جو اس پر ایمان رکھے گا وہ سرخرو ہوگا۔